ادھر لاہور میں مولانا طاہر اشرفی اور دیگر علماء کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ آور درخت بن چکا ہے۔ محترم حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب کی زیر صدارت بہت بہتر ترقی کر رہا ہے اور اس کی آواز اب تمام اداروں میں سنی جاتی ہے۔ اس کی ایک خصوصیت طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آپ تمام کے لیے شاید یہ خوشی کا باعث ہو کہ ہمارے ہاں فیصلے جو ہوتے ہیں وہ کثرت آراء کی بنیاد پہ نہیں ہوتے بلکہ اتفاق رائے کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ تمام لوگ مل کر ایک بات پر متفق ہو کر ایک بات آگے کرتے ہیں۔ اور جہاں تک فلسطین کا اور ان معاملات کا تعلق ہے، الحمدللہ پاکستان میں خدا ہمارے ملک کو سلامت رکھے۔ اس مرحلے میں جو قائدانہ کردار ادا کیا ہے ہماری وزارت خارجہ نے اور حکومت پاکستان نے، وہ یقیناً لائق تحسین ہے، اور اسی طرح یہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آئندہ بھی قائدانہ کردار ادا کریں گے۔ ہم اسرائیل کے مظالم پر اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت پوری دنیا میں، عالم اسلام میں اتحاد و وحدت قائم فرمائے، اور ہم اپنے ملک میں بھی اور پوری دنیا میں بھی اسلام کا پرچم سربلند کرنے میں کامیاب ہوں۔ شکریہ۔ اختصار مفتی صاحب اور اختصار بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ احادیث میں اس خطے کی جو رہنمائی قرب قیامت کی علامات میں موجود ہے، یقیناً وہ سفر شروع ہو چکا ہے، اور انتہائی آسان انداز میں ہمارے وزیر خارجہ اور ہمارے جو حکومتی زعماء ہیں انہوں نے فلسطین کا مقدمہ لڑا ہے۔ ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو، باقی ٹیم، ہمارے چیئرمین صاحب اور باقی جو میرے احباب نے آرائے دی ہیں ان کی تائید کرتے ہوئے کہ ہمارے دل دھڑکتے ہیں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ۔ ہم فقط مذمت ہی کر سکتے ہیں، اگلے قدم کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے اور امت کو وحدت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ عثمان بیگ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ متحدہ علماء بورڈ نے محترم جناب چیئرمین صاحب کی زیر قیادت جس سفر کا آغاز کیا، وہ ایک بامقصد اور مؤثر جدوجہد کی بنیاد پہ کیا، اور مقصد یہ ہے کہ جس وطن میں ہم رہتے ہیں اس کا امیج بری طرح سے پوری دنیا کے اندر خراب کیا جا رہا تھا، مذہبی تعصبات کی وجہ سے، فرقہ واریت اور لسانیت کی وجہ سے۔ ان ایلیمنٹس کو مؤثر انداز سے کنٹرول کرنے کے لیے بہترین لائحہ عمل طے کیے جاتے ہیں، اور آج کے اجلاس میں بھی اسی کو کنٹینیو رکھا گیا، اور ملک میں تمام انتشار پھیلانے والے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین انداز سے مؤثر آراء سامنے آئی۔ اور دوسرے نمبر پر بڑی خوبصورت انداز میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ کشمیر اور فلسطین کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، ہمارا جغرافیائی یا اسلامی بنیاد، مذہبی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ اس سے ہٹ کے انسانیت کی بنیاد پہ، اور اس کے اوپر ہم پوری دنیا کی عالمی برادری کو اس بات کی دعوت دیں۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ ڈاکٹر حکام کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ کورونا وائرس کے حوالے سے بریفنگ دے رہے ہیں۔ اجلاس آج ہوا ہے جس میں ایک تو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں جو کامیابی ہمیں پچھلے 2 سالوں میں ملی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا لٹریچر، ایسی تقریر، ایسی تحریر جو ہمارے سامنے آئی ہے، ہمیں بھیجی گئی ہے یا اس پر ہماری رائے بنی ہے، اس میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا، اور تمام فیصلے 104 کے قریب، 105 آج والے 2 تو 106 ہو جائیں گے، 106 فیصلے جو ہم نے کیے وہ متفقہ فیصلے ہم نے کیے، اور اس بات کو مد نظر رکھا کہ ملک کے اندر انتہا پسندی اور دہشت گردی اور فرقہ وارانہ تشدد جو ہے اس کا خاتمہ ہماری ترجیح ہے۔ اسی طرح پنجاب اسمبلی سے پاس ہونے والے ایکٹ کے تحت ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ پنجاب میں جو نصاب ہے، تعلیمی نصاب، ان میں جو اسلامی مواد ہے یا تاریخ اسلام سے متعلق مواد ہے اس کو دیکھنا۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں کیا کچھ کتابوں میں نہیں شائع ہوا، لیکن اب تک ہم پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی 85 کے قریب کتابوں کو الحمدللہ دیکھ کر اس پر اپنی رائے دے کے جو چھپ بھی چکی ہیں اور نصاب میں شامل ہو گئی ہیں۔ جو کتابیں ہماری پرائیویٹ پبلشر سے ہیں ان کا بھی ایک ضابطہ
पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के साथ मिलकर हमने मुरतब किया है और इंशाअल्लाह उसके ऊपर हमने 4 कमेटियां जो हैं वो तश्कील दी हैं ताकि ताखीर ना हो। चूंकि कोरोना की वबा की वजह से तालीमी पहले ही बहुत ज्यादा एक परेशानी का शिकार है तालीम का मैदान जो है सारा ही, तो उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। एक बात जो मुझे बड़े फख्र और खुशी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो 2 बातें पाकिस्तान के हवाले से की जाती हैं, एक इंतहा पसंदी की और एक कानून नामूस रिसालत और कानून तौहीन मजहब के हवाले से की जाती है। मैं सिर्फ पंजाब नहीं, चूंकि मरकज में भी मैं नुमाइंदा खसूसी हूं वजीर आजम साहब का बैनुल मज़ाहिब हमांगी के हवाले से, 2 चीजें पिछले 7-8 माह में पूरे मुल्क के एतबार से और 2.5 साल तकरीबन 2 साल जो है 2.25 साल वो सूबा पंजाब के हवाले से कि एक FIR तौहीन मजहब या तौहीन नामूस रिसालत की गलत दर्ज नहीं हुई है, एक भी। पूरे मुल्क में 7 माह से पहले भी नहीं होगी, लेकिन चूंकि मैं 7 माह से इसको देख, और पंजाब में पिछले 2.5 सालों से हमने ये भी किया है कि अगर किसी को इश्काल है कि उसके ऊपर कोई FIR गलत दर्ज हुई है तो वो हमसे रुजू करे, हमारे पास आए, हम उसको देखेंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे मुसलमान और गैर मुस्लिम तकरीबन 21-22 ऐसी हमारे पास केस मौजूद हैं कि जिनके बारे में शकूक व शुबहात पैदा हुए या पुलिस के पास लोग गए और जब हमने उनको बिठाया मकामी उलमा ने, हम उसका प्लानिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो फिर खोल देंगे हम। थैंक यू। इसके अलावा मैंने शुरू में कहा था कि एक और चीज़ पे मैं बात करना चाहूँगा, फिर आपके सवालात ले लेते हैं, किसी भी चीज़ पे आप करना चाहें। मैं 1 सेकंड में जवाब दे, मैं कंप्लीट तो करूँगा भाई, सवाल अभी नहीं ले रहा, सुन नहीं रहे शायद। अच्छा जी, एक और संगीन मसला जो हमारे सूबे के साथ इस वक्त आया हुआ है, उसके लिए भी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं बता दूँ। सुहेल सियाल साहब इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, मीडिया से इंटरेक्शन हर बराज पे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन न्यूज़ कर रहे हैं। जो है जून के अवाइल में ही हम इंशाल्लाह दे देंगे। अभी इस वक्त जो डेट आ रही है वो तकरीबन जून 11 की आ रही है, तो इंशाल्लाह देंगे। और इसमें आप देखेंगे कि हम ये हैफाजत तरीके से नहीं तैयार हुआ, ये बड़े एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं हमारे मिनिस्ट्री के बीच में, तो ये तो होगा। दूसरा NFC की बात की तो जी NFC के बीच में कोई ऐसी वो उजलत नहीं हुई थी। आपने 50-50 था आपका, सबवेंशन मिला लें, आपने डिवॉल्व की थी बहुत मिनिस्ट्रीज प्रोविंसेस को और वो उसके एडिशनल पैसे दे दिए गए थे।